اردو پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں۔ آج اہم ترین سماعت ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان کی ضمانت پر آج آرگومنٹس ہوں گے اور ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی اپنا حکم بھی صادر کر سکتی ہے۔ آج دیکھ سکتے ہیں یہ بشرا بی بی بھی آ چکی ہیں۔ آج پہلی دفعہ وہ عمران خان صاحب کے کیس کی کارروائی دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ عمران خان صاحب تقریباً 1.25 ماہ سے جیل میں ہیں۔ آج بھی ان کی سائفر کیس میں جو لوور کورٹ میں چل رہا ہے اس کی سماعت جیل کے اندر ہوئی۔ اگلی تاریخ 17 ہے اور 17 تاریخ کو جج صاحب نے عندیہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوگی۔ بشرا بی بی کے کمانڈوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آج پہلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائی دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے لیگل ایڈوائزر ہیں، ان کے اٹارنی بھی ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج بشرا بی بی بھی عدالت آ گئی ہیں، کیا کوئی خوشخبری ہے آج؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی بیسیکلی 3 مختلف پروسیڈنگز ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھیں۔ ایک توشہ خانہ کیس اور ایک القادر ٹرسٹ کیس، جو نیب کے اندر 2 سماعتیں چل رہی ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے وہ بیلز خان صاحب کی خارج ہوئی تھیں اس بنیاد کے اوپر کہ خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، تو بیسیکلی اس کی جو ریویژنز اس میں فائل کی تھیں، جن کے اوپر آج سماعت تھی، اور وہ خان صاحب کی جو ریویژنز ہیں ان میں نوٹس ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج سائفر کیس کے اندر ضمانت کی درخواست کے اوپر سماعت ہے، اور جو 2 بجے ہوگی۔ تیسرا، عمران خان صاحب کی جو سزا ہوئی تھی ان کو، وہ سسپینڈ ہو گئی تھی اور کنوکشن باقی ہے۔ جو فیصلہ ہے اس کو معطل کرنے کے لیے ہم نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی ہے، جو ابھی اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے اور اس میں جو ہے فیصلہ ریزرو کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بتا دوں کہ آج عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ ہم گئے ہوئے تھے، وہاں پر کارروائی ہوئی اور ان سے ملاقات ہوئی۔ آج ملاقات ہوئی خان صاحب سے؟ جی، ملاقات ہوئی، اور اس کے اندر بڑا واضح طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ جب ملاقات ہوئی ہے، جب خان صاحب آئے ہیں اور ان کو ایک پنجرہ نما جو کمرہ تھا اس میں سامنے لایا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، اور پھر ادھر سے ہی خان صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں لیگل پروسیس فالو نہیں کیا جا رہا، ابھی تک میرے اوپر الزام ہے، میرے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا، اور آپ جو ہے اس طرح سے وربل حکم دیتے ہیں جس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی۔ جو بھی آپ نے فیصلہ دینا ہے اس کا ریٹن آرڈر جو ہے وہ دیا جائے اور ریٹن آرڈر سے امپلیمنٹ کروایا جائے۔ یہ کسی طرح سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، آپ چلے جاتے ہیں اور پھر یہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ مجھے ایسے پنجرے میں قید کیا گیا ہے، نماز پڑھنے کی، وہاں پر واک کرنے کی اسپیس ہی نہیں ہے، پنجرے میں رکھا گیا خان صاحب کو؟ انہوں نے کہا وہ پنجرہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اتنا چھوٹا ہے، اتنا تنگ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہلکی سی بھی موومنٹ نہیں کی جا سکتی، تو یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کوئی یہ نہیں کلیم کیا کہ مجھے اے سی دو، مجھے کولر دو، مجھے یوں کھانے دو، مجھے وہ دو، یا یہ چیزیں مجھے سہولتیں دو، کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ صرف انہوں نے کہا کہ یہ تو دیکھیں نا کہ اڈیالہ جیل میں پھر وہ مانا باقاعدہ طور پر جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس نے کہا ہے کہ اٹک جیل میں واقعی زیادہ سپیس تھی اور اس جگہ پر آدھی سپیس ہے۔ اور جو کاپیاں تھیں جس کے حوالے سے بات کی گئی، عمران خان صاحب نے وہ لینے سے انکار کیا، کیونکہ دیکھیں خان صاحب نے سائن کرنے سے بھی انکار کیا آج۔ بالکل، وہ کس طرح سے انکار کیا کہ ہماری درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگز ہیں۔ وہ کیا درخواستیں ہیں؟ وہ درخواستیں یہ ہیں کہ ایک تو اوپن ٹرائل کیا جائے، نمبر 2 جو جیل کو شفٹ کیا گیا ہے عدالت کے اندر اڈیالہ، وہ نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہمیشہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ عدالت چل کے جو ہے وہ جا رہی ہے اڈیالہ، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر وہ پہلے ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے دیا جائے، کیونکہ وہ فیصلہ محفوظ ہے، جیسا کہ پہلے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو عدالت نے اس معاملے کو ایڈجرن کیا ہے، لیکن آج ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے عدالت کا جو رویہ دیکھا، بڑا انہوں نے جو ہے وہ ہمیں زبردستی انہوں نے کہا کہ کاپیاں آپ لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ یا جو اسپیشل جج ہیں ان کا؟ اسپیشل جج، انہوں نے کہا کہ آپ کاپیاں لیں۔ وہ تو لڑائی جیسے بندہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کاپیاں لینی۔ ہم نے کہا کہ آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے، کیسے آپ یہ ایسا کیس ہے جو جھوٹا ہے، اس سے علاوہ جتنے کیسز ہیں جھوٹے ہیں، اور ایک جھوٹے کیس میں صرف عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، انہوں نے غلامی منظور نہیں کی، اور اس میں وہ ان کے اوپر اتنے کیسز بنائے گا، پوری قوم جانتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر بند کمرے میں یہ فوراً ٹرائل کر کے اور فیصلہ دیا جائے گا تو اس فیصلے کی کیا ویلیو ہے؟ ڈو یو تھنک کہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی
یا لانگ ٹرم کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں. آج ہائی کورٹ سے کیا خوشخبری ملنے جا رہی ہے؟ بشرا بی بی بھی آ گئی ہیں. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ان کو کہ خان صاحب کی کیسز کی جو پروسیڈنگ ہے براہ راست دیکھنے آئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں بڑی گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالتوں کے اوپر ہم عدالت میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، اور اگر عدالت انصاف نہیں دیتی تو پھر میرا خیال ہے عدالت کو اپنا دروازہ بند کر دینا چاہیے. یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب اس کیس کے اندر جرم کیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. جرم یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ چوری کیا اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. لیکن اگر 2 اسٹیٹمنٹ دیکھ لی جائے نا تو یہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. 2 اسٹیٹمنٹ کیا ہیں؟ ایک ہے رانا ثناءاللہ کی جو وہ کہتا ہے کہ سائفر اوریجنل فارن آفس کے اندر پڑا ہے. دوسری اسٹیٹمنٹ ہے ایف آئی اے کی جس نے کہا کہ فارن آفس کے اندر سائفر اوریجنل پڑا ہوا ہے. تو پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ کیسا؟ جیسے جو کہ اوریجنل سائفر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچے ہی نہیں، تو پھر نہ چوری ہوا اور نہ سیاسی مقاصد. اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، اس کی کاپیاں بنائی گئیں اور ڈی کلاسیفائڈ کے اوپر جرم یہ نہیں لگتا. آج آپ نے جو درخواست دی تھی 12:30 جس پر سماعت ہوئی ہے کہ خان صاحب کی جو سزا ہے توشہ خانہ کیس میں وہ ختم کی جائے، اس میں کیا ہوا سر؟ دیکھیں وہ اس کے اوپر جو ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. انہوں نے یہ 2 اعتراض لگائے تھے کہ 561 میں آپ یہاں پر نہیں آ سکتے، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ بھی باقاعدہ اسس کیا. اور دوسرے نمبر پر انہیں جو ہے وہ ساری تفصیلات عدالت کو فراہم کی کہ یہ جو ہے کنوکشن جو ہے 426 میں جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ہم نے قانون کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ اس کو امینڈ کر لیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں یہی بنتی ہے اور یہ مینٹینیبل ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے. کوئی ریلیف دکھتا ہوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں خان صاحب کی ضمانت؟ دیکھیں پہلے تو آج تک جو ہے نا انصاف دکھتا ہوا نظر نہیں آیا، اور نیکسٹ امید رکھتے ہیں کہ انصاف دکھتا ہوا نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری عدالتیں ہیں اور یہ ہمارے ملک کے اندر اگر انصاف نہیں دیں گے اپنے شہریوں کو، اپنے لوگوں کو، تو پھر کون انصاف دے گا. اور ان کو جو ہے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ قوم جو ہے وہ انصاف کی طرف دیکھ رہی ہے، عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس وقت پورا ملک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ سارے وہم نکالیں جن لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یا لوگوں میں پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، یا تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے. آپ جس حلقے میں چلے جائیں، جس گلی میں چلے جائیں، جس محلے میں چلے جائیں، عمران خان پی ٹی آئی آتی ہے. آپ بتائیں کہ خان صاحب کے وکلاء میں کنیکشن کا فقدان ہے، کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں اٹک جیل لے جایا جائے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ اڈیالہ لے جایا جائے، ہمیں پتہ نہیں چلا دوسرے وکیل صاحب نے. کیا ہے کوارڈینیشن نہیں ہے آپ دونوں کی، آپ وکلاء کی؟ نہیں دیکھیں پہلے دن سے اپلیکیشن دی ہوئی تھی اور خان صاحب کو پتہ تھا اس اپلیکیشن کے اوپر، اور پہلے اسی طرح سے وہاں پر سختیاں کی گئی تھیں. جب کچھ تھوڑے حالات بہتر ہو گئے تو ڈیفینیٹلی خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. لیکن جب فیصلہ آیا کہ ان کو اڈیالہ شفٹ کیا جائے تو انہوں نے اس وقت خواہش کا اظہار کیا کہ رہنے دیا جائے. اس سے پہلے اگر وہ کرتے تو ڈیفینیٹلی اپلیکیشن واپس بھی لی جا سکتی تھی. بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اس طرف آپ کو دکھا سکتے ہیں نادیہ خٹک بھی آ چکی ہیں، اور آج عمران خان صاحب کی اہلیہ اس وقت گاڑی میں موجود ہیں. 2 بجے کیس کی اہم ترین سماعت ہونی ہے. کیا خان صاحب کی آج ضمانت ہوگی یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے. خان صاحب کے بڑی تعداد میں وکلاء بھی آ چکے ہیں. آج پہلی دفعہ بشرا بی بی آئی ہیں براہ راست کیس کی سماعت دیکھنے کے لیے. آپ کو گائے بگائے آگاہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے